26ویں رجب المرجب کا سورج اپنی روزانہ کی مسافت طے کر چکا اور دنیا والوں سے اوجل ہو کر مغرب کے کنارے ڈوب گیا۔ اب 27ویں رجب المرجب کی رات آن پہنچی تھی۔ یہ وہ مبارک رات تھی جب تاجدار کائنات امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آسمانوں پر جلوہ افروز ہونے کا وقت آیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام شام کے وقت عبادات سے فارغ ہو کر مکہ مکرمہ میں اپنی چچا زاد بہن حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر آرام فرما رہے تھے۔ نیم خوابی کی حالت تھی کہ اچانک گھر کی چھت پھٹی اور چھت سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نیچے اترے۔ آپ کے ہمراہ اور بھی فرشتے تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے خادمانہ آداب ملحوظ رکھ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیدار کیا اور قدم مبارک پر ہاتھ لگا کر جگایا۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور ادھر ادھر دیکھا، مگر جب کسی کو نہ پایا تو آنکھیں بند کر لیں اور پھر سو گئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دوبارہ آپ کو جگایا اور آپ کو حتیم میں لا کر سینہ مبارک چاک کیا۔ قلب مبارک کو جسم اطہر سے نکال کر سونے کی ایک بڑی پلیٹ پر رکھ کر آب زمزم سے دھویا اور اس میں ایمان و حکمت اور تجلیات الہی بھر کر اسے اس کے اصل مقام پر رکھ کر سینہ مبارک سی دیا اور درست کر دیا۔ پھر دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت لگائی، جو حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خاتم النبیین ہونے کی ظاہری علامت تھی۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آسمانوں کی سیر کی خوشخبری سنا کر آپ کو اس کے لیے تیار کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کے لیے جنت کا ایک جانور براق لایا گیا جو سفید رنگ کا تھا۔ براق گدھے سے بڑا اور خچر سے چھوٹا تھا اور اتنا تیز رفتار تھا کہ جہاں اس کی نظر پڑتی تھی وہاں قدم رکھتا تھا۔ چنانچہ پلک جھپکنے میں وہ سینکڑوں میل کی مسافت طے کرتا تھا۔ بیٹھنے کے لیے زین کسی ہوئی تھی اور منہ میں لگام پڑی ہوئی تھی۔ جب حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس پر سوار ہوئے تو وہ شوخی اور مستی کرنے لگا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، اے براق، یہ تجھے کیا ہوا؟ آج تک تیری کمر پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے زیادہ کوئی مکرم اور محترم شخص سوار نہیں ہوا۔ یہ سن کر براق شرم کی وجہ سے پسینہ پسینہ ہو گیا۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم براق پر سوار ہوئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کی رکاب پکڑی اور حضرت میکائیل علیہ السلام نے براق کی لگام تھامی۔ اس شان سے حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سفر کا آغاز فرمایا۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس براق پر سوار ہوئے اور مسجد حرام سے منزل مقصود کی طرف روانہ ہوئے تو چلتے ہوئے ایسی زمین پر آپ کا گزر ہوا جس میں کھجور کے درخت بہت زیادہ تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، اے اللہ کے نبی، آپ یہاں اتر کر 2 رکعت نفل پڑھ لیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں اتر کر 2 رکعت نماز ادا کی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، کیا آپ کو معلوم ہے کہ آپ نے کس جگہ نماز پڑھی ہے؟ حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، مجھے معلوم نہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام عرض کرنے لگے، آپ نے یثرب یعنی مدینہ منورہ میں نماز پڑھی ہے جہاں آپ ہجرت کریں گے۔ اس کے بعد تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور زمین پر پہنچے۔ جبرائیل امین نے عرض کیا، یہاں بھی اتر کر نماز پڑھیے۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اتر کر نماز پڑھی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے وادی سینا اور شجر موسیٰ کے قریب نماز پڑھی ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا تھا۔ پھر ایک سفید زمین سے گزر ہوا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں بھی اتر کر نماز پڑھیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اتر کر نماز پڑھی۔ جبریل امین نے عرض کیا، آپ نے مدین میں نماز پڑھی جو حضرت شعیب علیہ السلام کے رہنے کی جگہ تھی۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام وہاں سے روانہ ہوئے اور ایک اور زمین پر پہنچے۔ جبریل امین نے عرض کیا، یہاں بھی اتر کر نماز پڑھیے۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اتر کر نماز پڑھی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، یہ مقام بیت اللحم ہے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تھی۔ ناظرین، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم براق پر تشریف لے جا رہے تھے کہ راستے میں ایک بڑھیا پر گزر ہوا جو راستے کے کنارے پر کھڑی تھی۔ بڑھیا نے آپ کو آواز دی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، آگے چلیے، اس کی طرف توجہ نہ فرمائیے۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم چلتے رہے۔ پھر ایک بوڑھا شخص نظر آیا جو راستے سے ایک طرف کھڑا تھا اور وہ بھی آپ کو اپنے پاس بلاتا تھا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ادھر آئیے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آگے چلیے اور اس کی طرف توجہ نہ کیجیے۔ پھر آگے چل کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک جماعت کے پاس سے گزر ہوا جنہوں نے آپ کو ان الفاظ سے سلام کیا، السلام علیکہ یا اولو، آپ پر سلام ہو اے سب سے اول، السلام علیکہ یا آخرو،
آپ پر سلام ہو اے سب سے آخر، السلام علیکہ یا حاشرو، آپ پر سلام ہو اے سب کو جمع کرنے والے۔ حضرت جبریل امین نے عرض کیا آپ ان کے سلام کا جواب دیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سلام کا جواب دیا۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ان سب کے بارے میں وضاحت کی کہ وہ بڑھیا جو راستے کے کنارے کھڑی تھی وہ دنیا تھی، اب دنیا کی عمر اتنی تھوڑی سی رہ گئی ہے جتنی اس عورت کی عمر باقی ہے، اور وہ بوڑھا مرد جس نے آپ کو پکارا تھا وہ شیطان تھا۔ دونوں کا مقصد آپ کو اپنی طرف مائل کرنا تھا۔ اگر آپ ان کو جواب دے دیتے تو آپ کی امت گمراہ ہو جاتی اور وہ دنیا کو آخرت پر ترجیح دیتی۔ اور وہ جماعت جس نے آپ کو سلام کیا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے۔ ایک روایت میں ہے کہ حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا شب معراج میں ایک سرخ ٹیلے کے قریب میرا گزر ہوا، میں نے وہاں دیکھا کہ وہاں قبر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ میں نے دجال اور جہنم کے نگران کو بھی دیکھا جس کا نام مالک ہے۔ پھر چلتے ہوئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا گزر ایک ایسی قوم پر ہوا جن کے ناخن تانبے کے تھے اور وہ اپنے چہروں اور سینوں کو ان ناخنوں سے چیلتے تھے۔ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے دریافت کیا یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ لوگ ہیں جو آدمیوں کا گوشت کھاتے ہیں، یعنی ان کی غیبت کرتے ہیں اور ان کی عزت و آبرو خراب کرتے ہیں۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا گزر ایک ایسی قوم پر ہوا جو ایک ہی دن میں زمین میں بیج ڈالتے ہیں اور ایک ہی دن میں کھیتی کاٹ لیتے ہیں، کاٹنے کے بعد کھیتی پھر ویسی تیار ہو جاتی ہے جیسے پہلے تھی۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل امین سے پوچھا یہ کیا ماجرا ہے اور یہ کون لوگ ہیں؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنے والے ہیں، ان کی ایک نیکی 700 گنا سے زیادہ ہو جاتی ہے، اور یہ لوگ جو کچھ بھی خرچ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کا نعم البدل عطا فرماتا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا حجامہ کے لیے چاند کی بہترین تاریخیں 17، 19 اور 21 ہیں، اور فرمایا شب معراج میں فرشتوں کی جس جماعت کے پاس سے میں گزرا سب نے مجھ سے یہی کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم حجامہ ضرور کروائیں۔ پھر چلتے ہوئے تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایسے لوگوں پر ہوا جن کے سر پتھر سے پھوڑے جا رہے تھے اور کچلے جا رہے تھے، اور جب وہ کچلے جاتے تو پھر پہلی حالت پر صحیح ہو جاتے، پھر ان کے سر پھوڑے اور کچلے جاتے، برابر ان کے ساتھ یہی معاملہ ہوتا رہا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اے جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے عرض کیا یہ وہ لوگ ہیں جو نماز نہیں پڑھتے۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا گزر ایک ایسی قوم پر ہوا جن کی شرم گاہ پر آگے اور پیچھے کپڑوں کے ٹکڑے لپٹے ہوئے تھے، اور وہ اونٹ اور بیل کی طرح چل رہے تھے، وہ جہنم کے کانٹے اور پتھر کھا رہے تھے۔ آپ نے جبرائیل امین سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے عرض کیا یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے مالوں کی زکوٰۃ نہیں دیتے۔ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک ایسی قوم پر ہوا جن کے سامنے ایک ہنڈیا میں پکا ہوا گوشت رکھا ہے اور ایک ہنڈیا میں کچا اور سڑا ہوا گوشت رکھا ہے۔ یہ لوگ سڑا ہوا گوشت کھا رہے ہیں اور پکا ہوا گوشت نہیں کھاتے۔ آپ نے دریافت فرمایا یہ کون لوگ ہیں؟ حضرت جبریل امین نے عرض کیا یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جن کے نکاح میں حلال اور طیب بیوی موجود ہے، مگر وہ فاسقہ فاجرہ بدکار عورت کے پاس آئے اور اس کے ساتھ رات گزاری اور صبح تک اس کے ساتھ رہے۔ اسی طرح وہ عورت جس کا حلال و طیب شوہر موجود ہے مگر وہ اس کو چھوڑ کر کسی زانی اور بدکار مرد کے ساتھ رات گزارتی ہے اور صبح تک اس کے ساتھ رہتی ہے۔ پھر چلتے ہوئے آپ کا گزر ایک ایسے شخص پر ہوا جس نے ایک بڑا گٹھا لکڑیوں کا جمع کر رکھا ہے جسے وہ اٹھا نہیں سکتا، اور وہ اس میں اور لکڑیاں لا لا کر رکھ رہا ہے۔ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اے جبرائیل یہ کیا ماجرا ہے؟ جبریل امین نے عرض کیا یہ آپ کی امت کا ایسا شخص ہے جس کے ذمے لوگوں کے بہت سے حقوق اور امانتیں ہیں جن کے ادا کرنے سے وہ عاجز ہے، مگر وہ مزید بوجھ اپنے اوپر لادتا جاتا ہے۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا گزر ایک ایسی لکڑی پر ہوا جو راستے میں پڑی ہوئی ہے، اس کے پاس سے جو شخص بھی گزرتا ہے یا کپڑا گزرتا ہے وہ لکڑی اس کو پھاڑ دیتی ہے۔ آپ نے جبریل امین سے پوچھا یہ کیا معاملہ ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا یہ آپ کی امت میں ان لوگوں کی مثال ہے جو راستے میں چھپ کر بیٹھ جاتے ہیں اور راہ سے گزرنے والوں پر ڈاکے ڈالتے ہیں۔ پھر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایسی قوم پر ہوا جن کی زبانیں اور ہونٹ لوہے کی کینچیوں سے کاٹے جا رہے تھے، جب وہ کٹ چکتی ہیں تو پھر پہلے کی طرح صحیح و سالم ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے، ختم نہیں ہوتا۔ آپ نے پوچھا جبرائیل یہ کیا معاملہ ہے؟ جبرائیل امین نے عرض کیا یہ آپ کی امت کے وہ خطباء اور واعظ ہیں
جو دوسروں کو تو نصیحت کرتے ہیں لیکن خود عمل نہیں کرتے۔ پھر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک چھوٹے پتھر پر ہوا جس میں سے ایک بڑا بیل پیدا ہوتا ہے۔ پھر وہ بیل اسی پتھر کے اندر جانا چاہتا ہے لیکن نہیں جا سکتا۔ آپ نے پوچھا اس کی کیا حقیقت ہے؟ جبرائیل امین نے عرض کیا یہ اس شخص کا حال ہے جو ایک بڑی بات منہ سے نکالے، پھر اس پر نادم اور شرمندہ ہو لیکن اس کو واپس کرنے پر قادر نہ ہو۔ چلتے چلتے ایک وادی سے گزر ہوا جہاں نہایت ٹھنڈی اور خوشبودار ہوا آ رہی تھی اور آپ نے وہاں ایک آواز بھی سنی۔ آپ نے پوچھا یہ کیا ہے؟ جبرائیل امین نے عرض کیا یہ خوشبو اور جنت کی آواز ہے۔ جنت اللہ تعالیٰ سے عرض کرتی ہے اے میرے پروردگار، آپ نے مجھ سے جو وعدہ فرمایا ہے اس کو پورا کر دیجیے، کیونکہ میری بالائی منزلیں موٹے ریشم اور باریک ریشم سے آراستہ ہیں، قیمتی ہیرے جواہرات اور موتیوں سے سجی ہوئی ہیں، سونے چاندی کے گلاس، پلیٹیں، ہاتھ سے پکڑنے والے پیالے موجود ہیں، ہر قسم کی سواریاں، شہد، پانی، دودھ اور پاکیزہ شراب وافر مقدار میں پہنچ چکی ہے۔ لہٰذا وعدے کے مطابق مجھے جنت میں رہنے والے جنتی عطا فرما دے تاکہ میرے اندر آ کر ان نعمتوں کو استعمال کریں۔ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اے جنت، میں نے تیرے اندر رہنے کے لیے ہر مسلمان مرد و عورت اور ہر مومن مرد و عورت طے کر دی ہے جو مجھ پر، میرے رسولوں پر ایمان لائے اور میرے ساتھ شرک نہ کرے، میرے سوا کسی کو میرے ساتھ شریک نہ کرے۔ جو مجھ سے ڈرے گا وہ آخرت کے عذاب سے محفوظ و مامون ہوگا، اور جو مجھ سے مانگے گا میں اسے دوں گا۔ جو مجھے قرض دے گا یعنی اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرے گا تو میں اسے اس کا بدلہ دوں گا۔ جو مجھ پر بھروسہ اور توکل کرے گا میں اس کے کام بناؤں گا۔ یاد رکھو میں اللہ تعالیٰ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، میں وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ بلا شبہ ایمانداروں کو فلاح نصیب ہوئی، اور اللہ تعالیٰ سب سے اچھا پیدا کرنے والا ہے اور بابرکت ہے۔ یہ سن کر جنت راضی ہو گئی۔ ایک روایت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس رات مجھے معراج کروائی گئی اس رات مجھے ایک جگہ نہایت عمدہ خوشبو آئی۔ میں نے کہا جبرائیل یہ زبردست عمدہ خوشبو کیسی ہے؟ انہوں نے عرض کیا یہ عمدہ خوشبو فرعون کی بیٹی کے سر میں کنگھا کرنے والی عورت اور اس کے بچوں کی قبر سے آ رہی ہے۔ میں نے کہا اس کا قصہ کیا ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا ایک دن وہ فرعون کی بیٹی کے سر میں کنگھا کر رہی تھی کہ ایک دم اس کے ہاتھ سے کنگھی گر گئی۔ اس نے بسم اللہ کہہ کر کنگھی اٹھائی۔ فرعون کی بیٹی نے کہا میرے باپ کا نام لے کر اٹھاؤ۔ اس نے کہا نہیں، میرا اور تمہارے باپ کا رب اللہ تعالیٰ ہے۔ فرعون کی بیٹی نے کہا میں اپنے باپ کو بتاؤں گی۔ کنگھی کرنے والی مومنہ نے کہا تو اپنا شوق پورا کر۔ چنانچہ اس نے اپنے باپ فرعون کو بتا دیا۔ فرعون نے کنگھی کرنے والی کو طلب کیا۔ فرعون نے اس سے پوچھا اے فلاں عورت، میرے سوا بھی کوئی رب ہے؟ اس کنگھی کرنے والی مشاطہ نے کہا ہاں، میرا اور تیرا رب اللہ تعالیٰ ہے۔ فرعون نے یہ سنتے ہی غصے میں حکم جاری کیا کہ تانبے کا بہت بڑا کڑھاؤ گرم کیا جائے۔ فرعون کے حکم کی تعمیل کی گئی۔ ایک بڑے کڑھاؤ میں تیل ڈال کر گرم کیا گیا۔ جب تیل کھولنے لگا تو اس نے دوسرا حکم یہ دیا کہ اسے اور اس کے بچوں کو اس میں ڈال دیا جائے۔ یہ سن کر مشاطہ نے فرعون سے کہا میری آپ سے ایک درخواست ہے۔ فرعون نے کہا کیا درخواست ہے؟ مومنہ عورت نے کہا میں چاہتی ہوں کہ تم میری اور میرے بچوں کی ہڈیاں ایک کپڑے میں ڈال کر ایک جگہ دفن کر دینا۔ فرعون نے کہا یہ تمہارا ہمارے ذمہ حق ہے، یعنی تمہاری یہ فرمائش ضرور پوری ہوگی۔ پھر فرعون نے حکم دیا کہ اس کے تمام بچے ایک ایک کر کے اس کے سامنے گرم گرم کھولتے ہوئے تیل میں ڈال دو۔ چنانچہ فرعون کے نوکروں نے ایک ایک کر کے تمام بچے کڑھاؤ میں ڈال دیے، یہاں تک کہ اخیر میں ایک دودھ پینے والے ننھے منھے بچے کی باری آ گئی۔ اس ننھے منھے بچے کی وجہ سے ماں کو دھچکا لگا اور وہ لمحہ بھر کے لیے رکی۔ ایک دم ننھا منھا بچہ بولا اے امی جان، اس کڑھاؤ میں کود جاؤ، کیونکہ دنیا کا عذاب آخرت کے عذاب کے مقابلے میں بہت کم اور بہت زیادہ آسان ہے۔ چنانچہ مشاطہ بچہ سمیت آگ کے گرم کڑھاؤ میں کود گئی۔ اس کے بعد ایسے مقام سے گزر ہوا جہاں بدبو محسوس ہوئی اور ایک وحشت ناک آواز سنائی دی۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کیا ہے؟ جبرائیل امین نے عرض کیا یہ جہنم کی آواز ہے، اور جہنم اللہ تعالیٰ سے عرض کرتی ہے اے میرے پروردگار، آپ نے مجھ سے جو وعدہ فرمایا ہے یعنی دوزخیوں سے بھرنے کا وہ پورا فرما دیجئے، اور دوزخی مجھے عطا کر دیجئے، کیونکہ میری زنجیریں لوہے کے ہار، آگ کے شعلے، خون و پیپ اور عذاب بہت زیادہ ہو چکے ہیں۔ میری گہرائی بہت لمبی اور گرمی بہت تیز ہو چکی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ سن کر ارشاد فرماتا ہے میں نے تیرے اندر رہنے کے لیے ہر مشرک مرد و عورت طے کر دی ہے، اور ہر کافر مرد و عورت، ہر متکبر سرکش جو آخرت کے حساب پر یقین نہیں رکھتا،
تیرے لیے مقرر کر دیے ہیں اور وہ تیرے اندر ڈالے جائیں گے۔ دوزخ یہ فرمان سن کر راضی ہو گئی۔ چلتے چلتے ایک مقام پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دائیں طرف سے ایک پکارنے والے نے پکارا، اے اللہ کے نبی، میری طرف نظر فرمائیں، میں آپ سے کچھ دریافت کرنا چاہتا ہوں۔ مگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی بات کا جواب نہیں دیا۔ پھر ایک اور شخص نے آپ کو اسی طرح بائیں طرف سے پکارا، مگر آپ نے اس کو بھی کوئی جواب نہیں دیا۔ اسی دوران ایک عورت پر نظر پڑی جو اپنے ہاتھوں کو کھولے ہوئے ہے اور وہ ہر طرح سے آراستہ ہے اور اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ ہے۔ اس نے بھی کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میری طرف نظر اٹھائیے، میں آپ سے کچھ دریافت کروں گی، مگر آپ نے اس کی طرف بھی توجہ نہ فرمائی۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس بارے میں آپ کی خدمت میں عرض کیا۔ پہلا پکارنے والا یہودی مذہب کا دعوت دینے والا تھا، اگر آپ اس کو جواب دیتے تو آپ کی امت یہودی ہو جاتی، اور دوسرا پکارنے والا شخص عیسائیوں کا داعی تھا، اگر آپ اس کو جواب دیتے تو آپ کی امت عیسائی ہو جاتی، اور وہ عورت جو اپنی طرف بلاتی تھی وہ دنیا تھی، اگر آپ اس کو جواب دیتے تو اس کا اثر یہ ہوتا کہ آپ کی امت دنیا کو آخرت پر ترجیح دیتی۔ دوران سفر حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مقام پر دیکھا کہ بہت سے دسترخوان لگے ہوئے ہیں جن پر لذیذ اور پاکیزہ گوشت رکھا ہے، مگر وہاں کوئی شخص نہیں ہے۔ دوسرے دسترخوانوں پر سڑا ہوا گوشت رکھا ہے اور وہاں بہت سے آدمی بیٹھے کھا رہے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ان کے بارے میں وضاحت کی کہ یہ وہ لوگ ہیں جو حلال کو چھوڑ کر حرام کھاتے ہیں۔ پھر تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایسے لوگوں پر ہوا جن کے ہونٹ اونٹ کے ہونٹ کی طرح ہیں، جو آگ کی چنگاریاں نکلتی ہیں اور وہ ان کے پاخانے کے راستے سے نکل رہی ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ان کے بارے میں فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو یتیموں کا مال ناحق کھاتے تھے۔ چلتے چلتے ایسے لوگوں پر گزر ہوا جن کے پیٹ کوٹھڑیوں کی طرح بڑے بڑے ہیں، جب ان میں سے کوئی اٹھتا ہے تو فوراً گر جاتا ہے، اس طرح ان کو عذاب ہو رہا ہے۔ حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دریافت فرمانے پر جبرائیل امین نے عرض کیا، یہ سود کھانے والے لوگ ہیں۔ ایک روایت میں اس طرح ہے کہ آپ نے شب معراج میں ایک آدمی کو نہر میں تیرتے ہوئے دیکھا۔ جب وہ تیرتے تیرتے کنارے پہنچتا تھا تو اس کے منہ پر زور سے پتھر مارا جاتا، جس سے وہ واپس نہر کے بیچ میں پہنچ جاتا۔ میں نے دریافت کیا، یہ کون ہے؟ مجھ سے کہا گیا کہ یہ سود خور ہے۔ راستے میں چلتے ہوئے ایک شخص پر تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا جو نہر میں تیر رہا تھا اور پتھر کا لقمہ بنا بنا کر کھا رہا تھا۔ آپ نے جبرائیل امین سے پوچھا، یہ کون ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ یہ سود کھانے والا ہے۔ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایسی عورتوں پر ہوا جو پستانوں سے بندھی ہوئی لٹک رہی تھیں۔ وہ زنا کرنے والی عورتیں تھیں جنہیں اس طرح عذاب ہو رہا تھا۔ پھر آپ کا گزر ایسے لوگوں پر ہوا جن کے پہلو کا گوشت کاٹا جاتا تھا اور پھر وہ گوشت انہی کو کھلایا جاتا تھا۔ ان کے بارے میں بتایا گیا کہ یہ لوگ چغل خور تھے اور لوگوں کے عیب تلاش کرنے والے تھے۔ ناظرین، سفر معراج میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر بعض ایسے انبیاء کرام علیہ السلام پر ہوا جن کے ساتھ بہت سے لوگ تھے اور ان کا بڑا مجمع تھا۔ بعض ایسے نبیوں پر گزر ہوا جن کے ساتھ تھوڑے سے آدمی تھے اور بعض کے ساتھ کوئی نہیں تھا، یہاں تک کہ آپ کا گزر ایسے پیغمبر کے پاس سے ہوا جن کے ساتھ بہت زیادہ لوگ تھے اور بہت بڑا مجمع تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، یہ کون صاحب ہیں؟ کہا گیا، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم ہیں۔ پھر مجھ سے کہا گیا، آپ اپنا سر مبارک اوپر اٹھائیے اور دیکھیے۔ میں نے دیکھا تو کیا بتاؤں کہ اتنا عظیم الشان مجمع تھا اور اتنے زیادہ لوگ تھے کہ دنیا کے کنارے ان سے بھرے ہوئے تھے۔ مجھ سے کہا گیا، یہ آپ کی امت ہے اور ان کے علاوہ آپ کی امت میں سے 70,000 اور ہیں جو جنت میں بے حساب داخل ہوں گے۔ اور آپ نے ان کی یہ علامات بیان فرمائیں کہ وہ لوگ آگ میں لوہا گرم کر کے اس سے جسم داغنے کا علاج نہیں کرتے، ناجائز جھاڑ پھونک نہیں کرتے، بد شکونی نہیں لیتے اور اپنے رب پر توکل کرتے ہیں۔ بہرحال سفر کرتے ہوئے اس شان سے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس پہنچے اور براق سے اترے اور آپ کے براق کو اس دروازے کے گول کڑے سے باندھ دیا جو اب تک باب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے مشہور ہے۔ اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام فنائے مسجد میں پہنچے تو جبرائیل امین نے عرض کیا، آپ نے اپنے رب سے درخواست کی تھی کہ آپ مجھے حور عین دکھلائیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ہاں۔ جبرائیل امین نے کہا، آپ ان عورتوں کے پاس جائیے اور ان کو سلام کیجیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتی ہیں کہ میں نے ان کو سلام کیا، انہوں نے میرے سلام کا جواب دیا۔ میں نے پوچھا، تم کس کے لیے ہو؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہم نیک ہیں اور حسین و جمیل ہیں اور ایسے مردوں کی بیویاں ہیں جو پاک و صاف ہیں اور کبھی میلے نہیں ہوں گے اور نہ ہی وہ کبھی مریں گے۔ اس کے بعد تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصی میں داخل ہوئی
جس کو ہر طرف سے اللہ تعالیٰ کی برکتیں گھیرے ہوئی ہیں۔ آپ نے تحیت المسجد کی 2 رکعتیں نہایت خشوع و خضوع سے ادا کیں۔ یہاں آپ کے استقبال کے لیے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک سارے انبیاء کرام علیہم السلام اور فرشتے موجود اور منتظر تھے۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ کی نورانی مخلوق ملائکہ اور تمام انبیاء کرام علیہم السلام نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور خوب ذوق و شوق سے آپ پر درود بھیجا اور اعتراف کیا کہ بے شک آپ ہم سب سے افضل ہیں اور آپ پر ایمان لانا ہم پر فرض ہے۔ روایت سے ثابت ہے کہ یہ تمام انبیاء کرام علیہم السلام اپنے دنیاوی جسم اور روح کے ساتھ تھے۔ پھر ایک مؤذن نے اذان دی اور پھر اقامت کہی۔ تمام حاضرین صف بنا کر کھڑے ہو گئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ کر آگے بڑھایا۔ تمام انبیاء کرام علیہم السلام اور ملائکہ مقتدی بنے اور حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز پڑھائی۔ ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کی سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت میں ارشاد فرماتا ہے، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو رات کے وقت مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گیا، جس کے گردا گرد ہم نے برکتیں کر رکھی ہیں تاکہ ہم ان کو اپنے کچھ عجائبات دکھائیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ بڑا سننے والا اور بڑا دیکھنے والا ہے۔ قرآن مجید کی یہ آیت مبارکہ معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعے سے متعلق ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم ان واقعات کو بیان کریں گے جو کہ بیت المقدس سے سدرۃ المنتہا تک کی سیر میں پیش آئے۔ بیت المقدس کے دروازے پر ایک سیڑھی لگائی گئی جس پر سے چڑھ کر حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام آسمان اول پر تشریف لے جائیں گے۔ بیت المقدس کے دروازے پر جو سیڑھی لگائی گئی اس کی ایک پٹڑی سونے کی، دوسری چاندی کی اور ان پر جواہرات سے جڑاؤ کام کیا ہوا تھا۔ یہ سیڑھی نہایت خوبصورت تھی جس پر سے بنی آدم کی ارواح موت کے بعد چڑھتی ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض مرنے والے آنکھیں پھاڑ کر آسمان کی طرف دیکھتے ہیں۔ اس سیڑھی کا دوسرا سرا آسمان کے دروازے سے ملا ہوا ہے۔ مرنے کے بعد اسی سیڑھی سے مرنے والے کی روح کو آسمان کی طرف لے جاتے ہیں، خواہ مسلمان ہو یا کافر۔ جب دونوں روحیں آسمان کے دروازے پر پہنچتی ہیں تو مسلمان کی روح کے لیے آسمان کا دروازہ کھلتا ہے اور کافر کی روح کے لیے نہیں کھلتا۔ آسمان تک لے جا کر کافر کی روح کو واپس کر دیتی ہیں۔ اس وقت بڑی حسرت و ندامت ہوتی ہے۔ مسلمانوں کی روح کو اعلیٰ علیین میں لے جاتے ہیں اور کافر کی روح کو سجین میں لے جایا جاتا ہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سیڑھی پر چڑھتے وقت اس سیڑھی کے دونوں طرف فرشتے زمین سے آسمان تک صفیں باندھ کر کھڑے تھے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ سب فرشتے مجھے ادب سے سلام کر رہے تھے۔ اس سیڑھی کے نچلے حصے پر ان فرشتوں کا ایک افسر، ایک بہت بڑا قوی ہیکل فرشتہ کھڑا تھا۔ اس نے مجھے سلام کیا اور بہت خوشی کا اظہار کیا اور کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت آدم علیہ السلام کے پیدا ہونے کے 25,000 سال پہلے سے مجھے اس سیڑھی کے سرے پر ٹھہرایا گیا ہے۔ اس دن سے آپ کی محبت میرے دل میں ہے۔ زبان سے ہمیشہ میں آپ پر درود و سلام بھیجتا ہوں۔ آپ کے یہاں آنے کے انتظار میں کھڑا تھا۔ خدا کا شکر ہے کہ آج آپ کی ملاقات کی دولت سے سرفراز ہوا۔ جب دلہا آتا ہے تو کیا کیا تیاریاں ہوتی ہیں، ہر چیز قرینے سے رکھی جاتی ہے۔ ایک ایک کام پر ایک ایک شخص کو مقرر کیا جاتا ہے۔ ہر شخص کے دل میں خوشی ہوتی ہے۔ یہاں بھی یہی حال تھا۔ آسمانوں میں طرح طرح کی تیاریاں ہو رہی تھیں۔ اپنے اپنے مراتب کے لحاظ سے پیغمبروں کو ٹھہرایا گیا تھا۔ ہر ایک فرشتہ خوشی سے پھولا نہیں سما رہا تھا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سیڑھی سے لے کر حضرت جبرائیل علیہ السلام اوپر چڑھے، آسمان دنیا کے دروازے تک پہنچے۔ اس دروازے کا نام باب الحفظہ ہے۔ اس دروازے کا داروغہ اسماعیل نامی فرشتہ ہے جو کہ 70,000 فرشتوں کا افسر ہے۔ ان 70,000 میں سے ایک فرشتے کے ماتحت 70,000 فرشتے ہیں۔ ان فرشتوں کا داروغہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے آج تک آپ کی ملاقات کا مشتاق تھا۔ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دروازہ کھولا تو دربان نے پوچھا، کون ہے؟ جواب دیا، میں جبرائیل ہوں۔ دربان نے پھر پوچھا، آپ کے ساتھ کون ہیں؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، میرے ساتھ نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ آج اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے پاس بلایا ہے۔ حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام معراج کے لیے جا رہے ہیں۔ یہ سن کر آسمان اول کے دربان نے مرحبا کہا اور دروازہ کھول دیا۔ آسمان کے سارے فرشتوں نے ملاقات کی اور اس قدر خوش ہوئے جس کی کوئی حد نہیں۔ جب حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پہلے آسمان پر پہنچے، وہاں ایک بزرگ دراز قد بیٹھے ہوئے ملے۔ ان کے داہنے طرف ایک دروازہ تھا جس میں سے نہایت خوشبو آتی تھی، بائیں طرف دوسرا دروازہ تھا جس میں سے بدبو آتی تھی۔ ان کے داہنے طرف کچھ نورانی صورتیں تھیں اور ان کے بائیں طرف کچھ کالی صورتیں تھیں۔
दाहिने तरफ देखते तो हंस देते और बाएं तरफ देखते तो रो देते। हुजूर नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मैंने जिब्राईल अलैहिस्सलाम से पूछा, ये कौन बुजुर्ग हैं और ये दरवाजे कैसी हैं? ये क्यों हंसते और क्यों रोते हैं? ये सूरतें कैसी हैं? हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम अर्ज़ करने लगे, ये हज़रत आदम अलैहिस्सलाम हैं। दाहिने तरफ खुशबूदार दरवाज़ा जन्नत का है और बाएं जानिब का बदबूदार दरवाज़ा जहन्नम का है। ये दोनों तरफ आपकी औलाद की रूहें हैं। वो रूहें तो अपने मकाम पर हैं, उनका अक्स यहाँ पड़ता है। जब जन्नतियों की तरफ देखते हैं तो खुश होकर मुस्कुराते हैं और जब वो दोज़खियों की तरफ देखते हैं तो गमगीन होकर रोते हैं। हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पास जाकर सलाम किया। हज़रत सैयदना आदम अलैहिस्सलाम ने निहायत खुशी से सलाम का जवाब दिया और मरहबा कहा। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाती हैं कि आसमान अव्वल पर मैंने हज़रत सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शक्ल देखी। पूछा, उस्मान तुम यहाँ कैसे पहुँचे? जवाब दिया, हुजूर रात की नमाज की बरकत से पहुँचा। आसमान अव्वल पर इतने फरिश्तों को देखा जिनकी गिनती अल्लाह के सिवा किसी को मालूम नहीं। वो सफ़ें बनाकर क़याम में खड़े हैं, सर सामने खुशू से झुकाए हुए हैं और अल्लाह की तस्बीह कर रहे हैं। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने कहा, जब से आसमान बने हैं ये फरिश्ते इसी तरह इबादत में मसरूफ़ हैं। नाज़रीन, इंसान का कायदा है कि जो अच्छी चीज़ देखता है तो वो अपनी औलाद के लिए भी चाहता है। इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए जिब्राईल ऐसी ही मेरी उम्मत की इबादत होनी चाहिए। फिर हुजूर अलैहिस्सलाम ने खुदा से दुआ फरमाई तो अल्लाह ताला ने आपकी इस दुआ से नमाज में क़याम फ़र्ज कर दिया। इसनाए सफ़र में आसमान अव्वल पर एक मुर्ग मुलाहिज़ा फरमाया जो खूब परों वाला था और बहुत बड़ा और निहायत खूबसूरत था। वैसा खूबसूरत कहीं देखने में नहीं आया था। जब थोड़ी रात बाकी रही तो ये मुर्ग अपने परों को फड़फड़ाकर समेट लेता है और चिल्ला चिल्लाकर अल्लाह ताला की तस्बीह बयान करता है। इसके साथ ही तमाम रूए ज़मीन के मुर्ग तस्बीह करने लगते हैं और परों को फड़फड़ाकर चीखने लगते हैं। जब ये आसमानी मुर्ग थम जाता है तो रूए ज़मीन के तमाम मुर्ग खामोश हो जाते हैं। हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सैर करते हुए चली जा रहे थे कि अल्लाह ताला के पास से कासिद पर कासिद, फरिश्ते के पीछे फरिश्ता आ रहा था कि जिब्राईल मेरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जल्दी मेरे पास लाओ। आसमान दुनिया के अजायबात मुलाहिज़ा करते हुए दूसरे आसमान के दरवाजे पर पहुंचे। जिब्राईल अलैहिस्सलाम दूसरे आसमान का दरवाज़ा खुलवाते हैं। जब ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरे आसमान पर तशरीफ़ ले गए, चारों तरफ से फरिश्तों ने मरहबा का गुल मचाया। दूसरे आसमानों के फरिश्तों को हुजूर नबी अलैहिस्सलाम ने देखा कि सफ़ें बांधे सब रकू में हैं और तस्बीह कर रहे हैं। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, जब से ये फरिश्ते पैदा हुए हैं रकू ही में हैं, सर ऊपर नहीं उठाते। हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई, ऐ अल्लाह मेरी उम्मत की इबादत में रकू शामिल हो। अल्लाह ताला ने दुआ कबूल फरमाई और नमाज में रकू फ़र्ज किया गया। दूसरे आसमान पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और हज़रत याहया अलैहिस्सलाम दिखाई दिए। ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन दोनों पैगंबरों से मुलाकात फरमाई और दोनों ने मरहबा मरहबा कहते हुए आपका इस्तकबाल फरमाया। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरे आसमान की सैर फरमाते हुए तीसरे आसमान पर तशरीफ़ ले गए। वहाँ आपने मुलाहिज़ा फरमाया कि फरिश्ते सफ़े बांधे सब के सब सजदे में हैं। हुजूर अलैहिस्सलाम का इरशाद है कि उनको मैंने सलाम किया, उन्होंने सर उठाकर सलाम का जवाब दिया, फिर सजदे में चले गए। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया कि तीसरे आसमान के फरिश्तों की इबादत यही है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने अपनी उम्मत की इबादत में सजदा भी शामिल होने की दुआ फरमाई। खुदा ताला ने उन फरिश्तों की हालत की वजह से जो कि पहले सजदा में थे, हुजूर नबी अलैहिस्सलाम के जवाब के लिए सर उठाकर फिर सजदे में गए। नमाज में 2 सजदे फ़र्ज फरमाए। तीसरे आसमान में हज़रत सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि मेरे भाई यूसुफ की ऐसी शक्ल है जैसे 14वीं रात का चांद, लेकिन ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकाबले में जहां भर के हसीन ऐसे हैं जैसे तारे। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने मरहबा मरहबा कहते हुए खैर मकदम किया। आगे बढ़े तो हज़रत दाऊद और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम से भी मुलाकात हुई। इसके बाद ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तीसरे आसमान से गुजरकर चौथे आसमान पर पहुंचे। हुजूर सय्याह लामकान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चौथे आसमान के फरिश्तों को मुलाहिज़ा फरमाया कि वो कादा में बैठे हुए तस्बीह में मसरूफ़ हैं। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, चौथे आसमान के फरिश्तों की यही इबादत है। इरशाद हुआ कि मैंने अल्लाह से ऐसी इबादत के लिए भी दुआ की तो मेरी उम्मत के लिए नमाज में कादा आखिरा फ़र्ज हुआ।
यहाँ मैंने हज़रत इदरीस अलैहि सलाम से मुलाकात की और सलाम के बाद उनसे कहा, ए इदरीस, मुबारक हो कि खुदा ने तुम्हें आसमान पर जिंदा बुला लिया और जीते जी जन्नत में पहुंचा दिया। हज़रत इदरीस अलैहि सलाम ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने अभी तक जन्नत देखी ही नहीं। आज तक मैं जिस महल के करीब गया, आवाज़ आती है, ए इदरीस, ये महल तुम्हारा नहीं है, बल्कि ये महल हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के एक मुसलमान का है। ए इदरीस, इन महलों में कोई शख्स रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले नहीं आ सकता। या हज़रत, काश मैं भी आपकी उम्मत में होता तो मेरे लिए ये निहायत बेहतर होता। ये सुनकर ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे चले। वहाँ एक फरिश्ते को मुलाहिज़ा फरमाया जो निहायत गमगीन एक तख्त पर बैठा हुआ है। उसके इतराफ बहुत फरिश्ते हैं जिनकी गिनती अल्लाह ताला के सिवा किसी को मालूम नहीं। उस फरिश्ते के सीधे हाथ की तरफ नूरानी फरिश्ते सब्ज लिबास पहने हुए हैं जिनसे खुशबू महकती है। उनके चेहरे रोशन हैं और बहुत नरमी से बात करती हैं। उनके देखने से दिल बहुत खुश होता है। उनके खूबसूरत चेहरों से निगाह उठाने को जी नहीं चाहता। तख्त पर बैठे हुए फरिश्ते के बाएं हाथ की तरफ भी बहुत से फरिश्ते हैं। स्याह चेहरे, स्याह लिबास, करख्त आवाज, बद जुबान, आग उनके मुंह से झड़ती हुई, उनके हाथों में खुमो जैसे गुर्ज। उन फरिश्तों के देखने की इंसान को ताबो ताकत नहीं। उस तख्त पर बैठे फरिश्ते के सामने बड़े बड़े दफ्तर रखे हुए हैं। वो हमेशा उन दफ्तरों को देखता रहता है। एक बड़ा झाड़ भी उनके सामने है। उसके पत्ते इतने हैं कि जिसकी गिनती अल्लाह ताला ही जाने। हर पत्ते पर किसी का नाम लिखा हुआ है और एक चीज मिसले तश्त के उनके सामने देखी। हर लहजा उसमें हाथ दराज करके कोई चीज उठा लेता है और वो चीज कभी नूरानी फरिश्तों को देता है और कभी स्याह रूह फरिश्तों को। हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब मेरी निगाह उस फरिश्ते पर पड़ी तो मेरे दिल में हैबत हुई कि जिस्म में लर्जा पड़ गया। जिब्राइल से पूछा, जिब्राइल, ये फरिश्ता कौन है? इनका नाम क्या है? हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा, ये मलकुल मौत हजरत इज़राइल अलैहिस्सलाम हैं। इनको देखने की किसी में ताकत नहीं। लज्जतों को मिटाने वाले हैं और मजमू में तफरका डालने वाले हैं। वो अपने काम में ऐसे माहब थे कि किसी की तरफ मुतवज्जे होते ही नहीं थे। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम उनके पास गए और बताया कि ये हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैगम्बर आखिरुज़्ज़मान हैं, महबूब हजरत रहमान हैं। सर उठाकर मुझे देखा और मुस्कुराए और मेरी ताज़ीम के लिए खड़े हो गए। मरहबा कहते हुए मुझसे कहा, आपसे ज़्यादा इज़्ज़त वाला बुजुर्ग अल्लाह ताला ने कोई पैगंबर पैदा नहीं किया और आपकी उम्मत से ज़्यादा अल्लाह ताला के पास किसी उम्मत की इज़्ज़त नहीं। इसी वास्ते मैं आपकी उम्मत पर माँ बाप से ज़्यादा मेहरबान हूँ। हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए इज़राइल, तुमसे मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई। और आपने ये भी फरमाया, ए इज़राइल, तुम गमगीन क्यों हो? अर्ज़ किया गया कि हुजूर, कब्ज़ अरवाह का काम मेरे सपुर्द है। मुझे ये खौफ रहता है कि कहीं कोताही न हो जाए कि खुदा ताला के गज़ब में आ जाऊं, इसलिए मैं हमेशा गमगीन रहता हूँ। इस पर हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे ये इस्तिफ़सार फरमाया कि ये तश्त कैसा है? हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम अर्ज़ करने लगे, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये तमाम दुनिया है जो मेरे इक़्तिदार में है, जिसकी चाहता हूँ जान निकाल लेता हूँ। मैंने कहा, यह दफ्तर कैसा है? अर्ज़ करने लगे, ये बंदों के नाम हैं। मैंने पूछा, ये दरख्त कैसा है? हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम अर्ज़ करने लगे, इसके हर पत्ते पर नेक और बद का नाम लिखा हुआ है। जब कोई बंदा बीमार होता है तो उसका पत्ता जर्द होना शुरू हो जाता है। जब मौत आती है तो वो पत्ता इस झाड़ से झड़ जाता है। फिर मैं उस बंदे की रूह निकाल लेता हूँ, खा वो मशरिक में हो या मगरिब में। और ये फरिश्ते जो सीधे हाथ की तरफ हैं वो रहमत के फरिश्ते हैं और बाएं तरफ अजाब के फरिश्ते हैं। दोज़खियों की रूह उन अजाब के फरिश्तों को देता हूँ और जन्नतियों की रूह इन नूरानी फरिश्तों को देता हूँ। हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम का हाथ पकड़कर फरमाया, ए इज़राइल, तुमसे मेरी एक ख्वाहिश है। उन्होंने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप जो फरमाएं मैं उसकी तामील के लिए हाजिर हूँ। हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत बहुत नातवा है, मेरी उम्मत के साथ बहुत नरमी करना। हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप खातिर जमा रखें। हर रात दिन पै दर पै अल्लाह ताला का हुक्म मुझ पर आता रहता है कि ए इज़राइल, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत पर निहायत आसानी करते रहना। नाज़रीन, हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चौथे आसमान की सैर फरमाते हुए कुदरत के अजायबात मुलाहिज़ा फरमाते हुए पांचवें आसमान पर पहुंचे। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने दरवाज़ा खुलवाया। हुजूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऊपर पहुंचकर मुलाहिज़ा फरमाया
کہ حضرت اسحاق، اسماعیل، یعقوب اور لوط علیہ السلام بیٹھے ہوئے ہیں۔ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو سلام کیا۔ ان سب نے بہت محبت سے سلام کا جواب دیا، مرحبا مرحبا کہتے ہوئے ملاقات کی۔ پھر حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، آپ نے ان کو بھی سلام کا جواب دیا اور مرحبا کہا۔ پانچویں آسمان کے عجائبات دیکھنے کے بعد چھٹے آسمان کا دروازہ کھلوا کر اوپر گئے۔ وہاں حضرت نوح علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ وہ بہت خوش ہوئے اور فرمایا، خدا تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کا مبارک چہرہ دکھایا۔ جب اس سے آگے تشریف لے گئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے حضور نبی علیہ السلام کی شان محبوبیت دیکھ کر آپ سے فرمایا، آپ اس حسن اور خوبصورتی کے ساتھ اگر طور پر تشریف لائیں، دیکھیے مجھ کو فرمائے گی وہ مبارک ذات جس نے موسیٰ سے کہا تھا کہ ہرگز آپ مجھ کو نہیں دیکھ سکتے۔ جب حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام رونے لگے۔ پوچھا گیا کہ آپ کے رونے کا کیا سبب ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ یہ نوجوان پیغمبر میرے بعد مبعوث ہوا، ان کی امت میری امت سے بہت زیادہ جنت میں جائے گی۔ مجھے اپنی امت پر حسرت ہے کہ انہوں نے میری اس طرح اتباع نہیں کی جس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت آپ کی اتباع کرے گی۔ میری اطاعت نہ کرنے کی وجہ سے میری امت کے اکثر لوگ جنت سے محروم رہے۔ مجھے ان کے حال پر رونا آ رہا ہے۔ حضرت میکائیل علیہ السلام سے بھی یہی ملاقات ہوئی۔ آپ نے ان کو بھی سلام کیا۔ انہوں نے سلام کا جواب دیا اور تعظیم کے لیے کھڑے ہو گئے۔ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گلے لگایا اور دعا دی کہ خدا تعالیٰ آپ کو اس سے زیادہ عزت عطا فرمائے۔ دعا دینے کے بعد کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کو خوشخبری دیتا ہوں کہ کوئی امت آپ کی امت سے بہتر نہیں ہے۔ سب امتوں کے میزان سے آپ کی امت کی میزان نیکیوں میں بھاری ہوگی۔ مبارک ہو ان کو جو آپ کی تابعداری کریں اور آپ سے محبت رکھیں۔ افسوس ہے اس شخص پر جو آپ کی نافرمانی کرے اور آپ سے بغض رکھے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس آسمان پر بنسبت اور آسمانوں کے بہت زیادہ فرشتے تھے۔ یہ فرشتے چیخ چیخ کر رو رہے تھے۔ میں نے دریافت کیا کہ جبرائیل یہ کون ہیں؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کروبی فرشتے ہیں، خوف الہی سے رو رہے ہیں۔ میں نے ان کو بھی سلام کیا۔ انہوں نے جواب دینا چاہا مگر ان پر خوف الہی اس قدر غالب تھا اور اتنا رو رہے تھے کہ ان کے منہ سے جواب نہ نکل سکا۔ انہوں نے صرف سروں سے اشارہ کیا۔ ہائے افسوس مقرب فرشتوں کو اس قدر خوف ہو اور ہم اس قدر بے فکر۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم چھٹے آسمان کی سیر فرماتے ہوئے 7ویں آسمان پر پہنچے۔ وہاں ایک ساتھ ہزارہ فرشتوں نے جو صدا و غلغلہ بلند کیا وہ یہ تھا، کیا اچھا نیک بندہ اور نیک نبی آیا جس کے لیے زمین و آسمان روشن ہو گیا۔ وہ اپنے پروردگار کے نزدیک بزرگ اور عزت یافتہ ہے۔ آج ان کی انتہا درجے کی عزت و توقیر کی جائے گی۔ وہ جو مانگیں گے دے دیا جائے گا۔ اور وہاں حضرت اسرافیل علیہ السلام سے بھی ملاقات ہوئی۔ اس سے آگے بڑھے تو ملاحظہ فرمایا کہ ایک بزرگ سونے کی کرسی پر ایک مکان سے ٹیک لگائے بیٹھے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے بچے ان کو گھیرے ہوئے ہیں۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے جبرائیل، یہ مکان کیا ہے اور یہ بزرگ جو کرسی پر بیٹھے ہیں کون ہیں؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، حضور یہ مکان بیت المعمور یعنی آسمانی کعبہ ہے۔ یہ بزرگ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ چونکہ دنیا میں انہوں نے کعبہ بنایا تھا اور لوگ اس کا اب تک حج کرتے ہیں۔ آسمان کے فرشتوں کا یہ کعبہ ایسا ہے کہ 70,000 فرشتے ہر روز اس کی زیارت کو آتے ہیں، پھر قیامت تک ان کو آنا نصیب نہیں ہوتا۔ اور یہ بچے مسلمانوں کے کم سن بچے ہیں جو مر گئے ہیں۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نگرانی میں رہتے ہیں۔ یہ باتیں سنتے ہوئے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس تشریف لے گئے اور سلام کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آپ کے سلام کا جواب دیا اور بہت سی مبارکبادیاں دے کر فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی امت کو میرا یہ پیغام پہنچائیں کہ جنت کی زمین نہایت بہتر اور قابل زراعت ہے۔ اس میں درخت لگا کر باغ و بہار بنانا تمہارے ہاتھ میں ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، جنت کی زراعت کے کیا طریقے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، نیک اعمال کرنا اور سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اور نماز کے بعد سبحان اللہ 33 بار، الحمد للہ 33 بار اور اللہ اکبر 34 بار پڑھنا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے رخصت ہو کر تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المعمور میں داخل ہوئی۔ حق تعالیٰ نے ایک فرشتہ بھیجا جس نے ایسے مقام عالی پر کھڑے ہو کر آذان کہی
جہاں آج تک کوئی مقرب سے مقرب فرشتہ نہ پہنچ سکا تھا۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل سے آپ کے مؤذن فرشتے کو خدائے تعالیٰ نے یہ مقام عالی مرتبت عطا فرمایا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مؤذن آسمانوں پر نور سے بنا ہوا فرشتہ تھا تو دنیا میں سیاہ رنگ کے بلال حبشی تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نورانی اور روحانی قوت اور فیض کو ملاحظہ کیا جائے کہ اس فرشتے کو جو مؤذن مقرر ہوا تھا اعلیٰ مقام پر فائز کیا گیا، تو ادھر دنیا کے کالے مؤذن حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آسمانوں کے نور اولا نور فرشتہ کے پاس کھینچ کر لے گئے، کیونکہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ شب معراج میں حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ آسمانوں پر موجود تھے۔ غرض اس فرشتے نے آذان دینا شروع کی، اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے جواب میں فرمایا، صدق عبدی انا اللہ اکبر، میرا مؤذن سچا ہے، میں اللہ سب سے بڑا ہوں۔ مؤذن نے کہا، اشہد ان لا الہ الا اللہ، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، سچا ہے مؤذن، میرے سوا کوئی معبود نہیں۔ مؤذن فرشتہ نے کہا، اشہد ان محمد الرسول اللہ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بے شک میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا رسول بنا کر بھیجا ہے، میں نے ان کو اپنا امین بنایا، میں نے ہی ان کو سب پر برگزیدہ کیا۔ اس کے بعد مؤذن فرشتے نے کہا، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، چلو نماز کی طرف، چلو بھلائی کی طرف۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جواب دیا، سچا ہے مؤذن، میں نے ہی نماز کو فرض کیا ہے، جو شخص اس کو ادا کرے گا سارے گناہوں سے پاک کر دوں گا۔ اس کے بعد بارگاہ رسالت میں عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلیے نماز پڑھائیے۔ بیت المعمور میں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم امام بنے، سارے آسمان کے فرشتوں نے آپ کے پیچھے نماز پڑھی، سارے فرشتوں کو آپ کی اقتداء کا شرف حاصل ہوا۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ کر بیت المعمور سے باہر تشریف لائے تو اس امامت کے سلسلے میں آپ کو 3 خطابات عطا ہوئے۔ یا محمد انک سید المرسلین، اے نبی تم سارے نبیوں اور رسولوں کے سردار ہو۔ یا امام المتقین، اے نبی تم جہاں بھر کے متقی پرہیزگاروں کے امام ہو۔ وقائد الغر المحجلین، اور تم وضو کی وجہ سے نور سے جو 5 کلیان ہوں گے ان کو جنت کی طرف لے کر چلنے والے ہو۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، میرے سامنے سارے نبی پیش ہوئے، کسی نبی کے ساتھ 40 مسلمان تھے اور کسی کے ساتھ 2، اور بہت سے ایسے پیغمبر نظر آئے جن کے ساتھ ایک مسلمان بھی نہیں تھا، یعنی ساری عمر میں ان پر کوئی شخص بھی ایمان نہیں لایا۔ تاجدار خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نبی اور ان کی امت جو پیش ہوئی تو اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی بڑا بادشاہ جب آتا ہے تب ساری فوجیں اور فوجوں کے افسر بادشاہ کے سامنے، اسی طرح سارے انبیاء اور ان کی امت کے سامنے ہوئے۔ کیا اچھی نصیب ہے۔ جب سارے نبی حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے گزر چکے تب ایک عظیم الشان گروہ اہل اسلام کا آپ کے سامنے پیش ہوا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ کون ہیں؟ عرض کیا گیا، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی امت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت کی کثرت دیکھ کر خیال ہوا، شاید موسیٰ کی امت میری امت سے زیادہ جنت میں جائے گی، اور کچھ ملال بھی ہوا۔ فوراً وہ امت آپ کی نظروں سے غائب ہو کر ایک دوسری امت جو پہلی امت سے 1000 درجے زیادہ اور کثرت سے تھی آپ کے سامنے پیش ہوئی، اور کہا گیا کہ حضرت آپ غم نہ فرمائیں، یہ آپ کی امت آپ کے سامنے حاضر ہے جو تمام امتوں سے زیادہ ہے۔ آپ کی امت میں سے اس جماعت کے سوا ایک اور جماعت ایسی بھی ہے جس میں 70,000 بلا حساب و بلا سوال جنت میں جائیں گے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی کثرت ملاحظہ فرما کر خوش ہوتے ہوئے سدرۃ المنتہا کی طرف چل دیے۔ اس درخت کی ٹہنیاں سونے کی اور پتے ہاتھی کے کان کے برابر، اس کے پھل زمرد کے اور اس قدر بڑے جیسے بڑے بڑے گھر۔ اس کو منتہا اس لیے کہتے ہیں کہ دنیا کے اعمال وغیرہ وہاں جا کر منتہا ہو جاتے ہیں اور عرش کے احکام بھی وہاں آ کر ٹھہر جاتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری کی مسرت میں تمام آسمانوں کے فرشتے اجازت لے کر اس درخت پر اس قدر جمع ہو گئے تھے کہ ایک پتا بھی نظر نہیں آتا تھا۔ آسمان کے تاروں یا جنت کی ریت کی طرح بے گنتی فرشتے ہی اس درخت پر نظر آتے تھے۔ اچانک اس درخت پر اللہ تعالیٰ کی تجلی ہوئی جیسی کوہ طور پر ہوئی تھی، مگر فرق یہ تھا کہ طور کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے، لیکن یہاں نہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش ہوئے اور نہ سدرہ پر کچھ اضطراب ہوا۔ اس درخت پر جمع شدہ فرشتوں نے آپ کو دیکھ کر سلام کیا اور بے حد خوش ہو کر کہنے لگے، آپ تشریف لائے ہیں، آپ کی آمد بہت خوش کرنے والی ہے۔
آپ کا چہرہ مبارک کا دیکھنا بے حد دل لبھانے والا ہے۔ آپ کے راستہ کی خاک ہمارے سر کا تاج بنے۔ آپ کی عمر کی ہر رات ایسی ہی شب معراج ہوتی رہے۔ اور یہ بھی کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم کیا تحفہ پیش کریں؟ قیامت تک ہم جو اطاعت کریں گے اس کا ثواب آپ کی امت کو بخشتے ہیں۔ جب سے مخلوق پیدا ہوئی ہے اس وقت سے سدرہ کے پاس ایک کرسی رکھی ہوئی ہے، اب تک کسی کی مجال نہیں ہوئی کہ اس پر بیٹھ سکے۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نے مجھے اس کرسی پر بٹھایا اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری آرزو ہے۔ میں نے پوچھا کہ وہ کیا ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، میرے ٹھہرنے کی جگہ پر 2 رکعت نماز پڑھیے تاکہ آپ کے قدم مبارک کی برکت سے میری جگہ مبارک ہو جائے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرما لیا۔ سدرہ کے تمام فرشتوں کے ساتھ مقام جبریل میں 2 رکعت پڑھیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ میں نے سدرہ کے پاس ایک نہر دیکھی جس کے کنارے پر یاقوت، موتی اور زبرجد کے خیمے تھے، اور وہاں خوش آواز پرندے چہچہا رہے تھے، تاروں کی طرح کٹورے رکھے ہوئے تھے۔ اس نہر کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا تھا اور مشک سے زیادہ خوشبودار تھا۔ میں نے دریافت کیا، یہ کیا ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، حضور یہ کوثر ہے۔ سدرۃ المنتہا کے پاس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی قدرت کے عجائبات ملاحظہ فرما رہے تھے کہ آپ کے سامنے یہاں بھی 3 برتن پیش ہوئے، ایک شراب کا، دوسرا دودھ کا اور تیسرا شہد کا۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، میں نے دودھ کو اختیار کیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ یہ فطرت یعنی دین اسلام ہے، اگر آپ شہد لیتے تو آپ کی امت دنیا کی لذتوں میں پڑ جاتی۔ یہ دوسری مرتبہ ہے، اس سے پہلے بیت المقدس میں بھی ایسا ہی واقعہ پیش آیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتی ہیں کہ میں نے سدرہ کے پاس ایک فرشتے کو دیکھا، بڑا قوی ہیکل، ایسا فرشتہ میں نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ فرشتہ خدا کی تسبیح اور ذکر میں مشغول تھا۔ میں نے اسے سلام کیا، وہ میری تعظیم کے لیے کھڑا ہو گیا، نہایت محبت سے مجھ کو چھاتی سے لگایا، میرے منہ پر بوسہ دیا اور کہنے لگا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کو خوشخبری دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی امت کے روزے داروں کو رمضان المبارک کی برکت سے بخش دیا۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں اس فرشتے کی خوشخبری دینے سے بہت خوش ہوا۔ پھر میری نظر ان صندوقوں پر پڑی جو ان کے سامنے رکھے ہوئے تھے۔ ان صندوقوں پر نور کے ہزاروں قفل پڑے ہوئے تھے۔ میں نے پوچھا، یہ صندوق کیا ہیں؟ اس فرشتے نے جواب دیا کہ جو روزہ دار رمضان المبارک میں پورے مہینے کے روزے رکھتے ہیں ان کے لیے دوزخ سے آزادی لکھی جاتی ہے۔ یہ برات کا کاغذ اس صندوق میں رکھا جاتا ہے اور میرے ذمہ اس کی نگرانی ہے۔ مبارک ہو آپ کی امت کو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے ایک طرف ایک اور فرشتے کو دیکھا جو سفید مرغ کی شکل کا تھا، جو 5 نمازوں کے وقت خوش آوازی سے خدا کا ذکر کرتا تھا۔ اس کی آواز جنت میں جب پہنچتی ہے تو جنت کی ڈالیاں ہلنے لگتی ہیں۔ حوریں خوش ہو کر ایک دوسرے کو مبارکباد دیتی ہیں کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی عبادت کا وقت آ گیا۔ اور عرش تو کیوں جھوم رہا ہے؟ وہ عرض کرتا ہے کہ امت محمدی جو نماز کو اٹھتی ہے تو میں اسی کی خوشی منا رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تم سب گواہ رہو کہ میری رحمت یہ 5 وقت نماز پڑھنے والوں کے لیے واجب ہو گئی۔ میں نظر رحمت سے ان کو دیکھ رہا ہوں۔ جس کو نظر رحمت سے دیکھتا ہوں وہ دوزخ سے آزاد اور جنت کا مستحق ہو جاتا ہے۔ اچانک حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا حکم آیا کہ جبرائیل، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فرما برداروں کے لیے میں نے جو جنت تیار کی ہے وہ ان کو دکھلاؤ۔ اس کے ساتھ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکم الہی سے جنت کی سیر کو تشریف لے جا رہے تھے کہ اس نائے راہ میں جنت کا دروازہ نظر آنے لگا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں جب جنت کے قریب ہو گیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ جنت کی 4 دیواری سونے کی ہے، اس میں 1 اینٹ یاقوت کی اور 1 اینٹ زبرجد کی ہے۔ جنت کا دروازہ اس قدر چوڑا ہے کہ اگر اس میں چلیں تو 40 سال میں طے ہوگا۔ یہ چوڑائی اس لیے ہے تاکہ بے گنتی مخلوق آ سکے۔ دروازہ اونچا بھی بہت ہے اور اس پر اونچے اونچے بالا خانے ہیں۔ دروازے کا محل وقوع ایسا ہے جہاں میدان قیامت بالکل سامنے نظر آئے گا۔ میں نے پوچھا، یہ اونچے بالا خانے کس کے واسطے ہیں؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ ان بالا خانوں پر قیامت کے دن تمام روحیں جمع ہو جائیں گی۔ جب مسلمان اپنی اپنی قبروں سے نکلیں گے تو 50,000 سال مسافت کا میدان قیامت اور وہاں کی مصیبتیں دیکھ کر گھبرائیں گے۔ اس وقت ہر ایک حور اپنے اپنے خاوندوں کو پکارے گی کہ گھبراؤ نہیں، جلدی آؤ، جلدی آؤ۔ حوروں کو دیکھ کر اور ان کی باتیں سن کر جنتی میدان قیامت بہت آسانی سے طے کریں گے۔
جب بالکل جنت کے دروازے کے سامنے سواری پہنچی تو جنت کے دروازے پر لکھا تھا خیرات کا 10 گنا ثواب ہے، قرض بے سود دینے کا 18 گنا ثواب ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا جبرائیل اس کا کیا مطلب ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا سائل تو کبھی بلا ضرورت بھی مانگتا ہے اور دینے والا دیتا بھی ہے، برخلاف اس کے سخت ضرورت والا ہی قرض مانگتا ہے۔ خیرات مانگنے والے کو عادت ہوتی ہے، قرض مانگنے والے کو عادت نہیں ہوتی، شرم سے کٹا جاتا ہے۔ ان وجوہات کی وجہ سے قرض دینے کا بہت بڑا ثواب ہے۔ جس وقت حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنت کے دروازے پر پہنچے تو اس وقت کی پوری کیفیت کو کوئی بیان نہیں کر سکتا۔ جب سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دروازے سے گزرنے لگے تو فرشتہ نور کے طبق بھر بھر کر سر پر سے نثار کرنے لگا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب سے جنت بنی ہے اس وقت سے یہ فرشتے اس لیے مقرر ہیں کہ قیامت کے دن آپ اور آپ کی امت یہاں سے گزرے تو اسی طرح طبق نثار کریں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ جو جنت میں جائے گا ہمیشہ نعمت میں رہے گا، کسی قسم کی تکلیف نہ ہوگی، اور اس کا قیام جنت میں ہمیشہ رہے گا، کبھی موت نہیں آئے گی، کپڑے پرانے نہیں ہوں گے، جوانی ختم نہیں ہوگی۔ جنتی محلوں کو میں نے دیکھا کہ طرح طرح کے تھے، ان میں کوئی محل موتی کا تھا تو کوئی زبرجد کا اور کوئی سونے کا تھا۔ ان کے کنگورے میں چاندی کی شکل کے مہتاب بنے تھے، کہیں سونے کے تخت بچھے تھے، کہیں یاقوت کے تو کہیں موتی کے، اور بالا خانوں پر بالا خانے ہیں۔ غرض ہر ایک نیک عمل کا ایک ایک محل تیار تھا۔ چنانچہ جنت میں ایک عظیم الشان محل دیکھ کر میں نے پوچھا یہ محل کس عمل کے صلے میں حاصل ہوتا ہے؟ عرض کیا گیا کہ جو شخص کسی نابینا کو ہاتھ پکڑ کر جہاں وہ جانا چاہتا ہے وہاں پہنچائے تو اللہ تعالیٰ یہ محل اسے عطا فرمائے گا۔ میوے کے درختوں سے پھل ٹپکتے ہوئے، جس کا جو جی چاہے وہاں موجود ہوں گے، جن کو نہ آنکھوں نے دیکھا نہ کانوں نے سنا، اور جنت کا ہر وقت صبح کے وقت کا نمونہ ہوگا۔ فرحت و خوشی ہر وقت ہوگی۔ محلوں کے سامنے کئی نہریں بہہ رہی ہوں گی، کسی کا نام سلسبیل ہے اور کسی کا نام زنجبیل۔ ان نہروں کے کنارے سونے اور چاندی کے تھے اور ان میں کنکر موتی اور یاقوت کے تھے۔ اس کے علاوہ اور 4 نہریں علیحدہ دوڑ رہی ہیں، ایک پانی کی، دوسری دودھ کی، تیسری شہد کی اور چوتھی شراب کی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا یہ کہاں سے آ رہی ہیں؟ تو آپ کو ایک موتی کے گنبد پر لے گئے، اس کے اندر سے یہ نہریں نکل رہی تھیں۔ اس گنبد پر تالا لگا ہوا تھا۔ وہاں جو فرشتہ تھا اس نے کہا کہ اس کے اندر جا کر ملاحظہ فرما۔ آپ نے فرمایا یہ تالا کیسا ہے، میں آگے کیسے جا سکتا ہوں؟ اس فرشتے نے کہا کہ اس کی کنجی آپ کے ہاتھ میں ہے۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کیسے؟ اس فرشتے نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں۔ حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی تو وہ قفل فوراً گر پڑا۔ آپ اندر تشریف لے گئے۔ اس گنبد کے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم منقش تھا، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کے نقش سے 4 نہریں اس طرح جاری تھیں۔ بسم اللہ کے میم سے پانی کی نہر، لفظ اللہ کے ہاتھ سے دودھ کی نہر، رحمان کی نون سے شراب طہور کی نہر، رحیم کی میم سے شہد کی نہر۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو کوئی ہر کام کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے گا وہ ان نہروں سے مستفیض ہوگا۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جنت کے درختوں کی کوئی کیا تعریف بیان کرے، جس میوے کے لیے دل چاہا، دل میں خیال آتے ہی فوراً اس میوہ کی ٹہنی جھک کر جنتی کے سامنے ہو جائے گی۔ جب جنتی میوہ توڑ لے گا تو پھر سیدھی ہو جائے گی۔ غرض جنت کے ہر درخت پر عجب بہار تھی، ان پر خوش آواز پرندوں کا چہچہانا اور لطف بڑھا رہا تھا۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابو بکر میں نے تمہارا محل جنت میں دیکھا، سرخ سونے کا تھا، اور جو نعمتیں اس میں تھیں وہ بھی دیکھیں۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ محل اور محل والا دونوں آپ پر سے قربان ہوں۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا عمر میں نے تمہارا محل بھی دیکھا، وہ سرخ یاقوت کا تھا اور اس کے نیچے نہر جاری تھی، اس نہر کے کنارے ایک حور منہ دھو رہی تھی۔ میں نے پوچھا یہ کس کا محل ہے؟ عرض کیا گیا یہ عمر ابن خطاب کا ہے۔ پھر حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عمر مجھے تمہاری غیرت اور حیا یاد آئی، اس لیے میں تمہارے محلوں میں نہیں گیا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روتے ہوئے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے غیرت۔ اس کے بعد حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا میں حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے محلوں کو دیکھتے ہوئے آگے بڑھ گیا۔
اس کے بعد حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، میں نے جنت میں ایک محل دیکھا جو عظیم الشان چاندی سونے کا جڑاؤ کیا ہوا ہے۔ میں نے دریافت کیا کہ یہ محل کیا کسی پیغمبر یا صدیق یا فرشتے کا ہے؟ مجھ سے عرض کیا گیا کہ یہ آپ کے اس امتی کا ہے جو صبح کی نماز جماعت سے پڑھے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم جنت کی سیر سے فارغ ہو چکے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا حکم آیا، اے جبرائیل، جیسا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے دوستوں اور ان کے تابع داروں کا مقام جنت میں دکھایا ہے، ایسے ہی ان کے دشمنوں اور نافرمانوں کا مقام دوزخ میں بھی دکھاؤ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ تھاما اور دوزخ کی طرف لے چلے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، میرے استقبال کے لیے ایک فرشتہ آیا۔ میں نے ساتوں آسمانوں کے فرشتوں میں ایسا قوی ہیکل ہیبت ناک کوئی فرشتہ نہیں دیکھا۔ وہ فرشتہ سیاہ رنگ کا اور کالے کپڑے پہنے ہوئے تھا، سخت بد مزاج، ہمیشہ غصے میں بھرا ہوا۔ اس کے منہ سے آگ جھڑ رہی تھی، ناک سے آگ کے شعلے نکل رہے تھے اور آنکھوں سے آگ کی زبان نکل رہی تھی۔ اس کے ایک ہاتھ میں لکڑی ایسی تھی کہ حضرت آدم علیہ السلام سے قیامت تک پیدا ہونے والی مخلوق اگر اس لکڑی کو ایک طرف سے دوسری طرف کرنا چاہے تو نہ کر سکے۔ اسے دیکھ کر میں نے جبرائیل علیہ السلام سے دریافت کیا کہ یہ کون ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دوزخ کا داروغہ ہے، اس کا نام مالک ہے۔ جب سے یہ پیدا ہوا کبھی ہنسا نہیں، ہمیشہ غصے میں رہتا ہے۔ علیہ السلام مجھ سے بہت ادب سے ملے اور سلام کیا اور میرا ہاتھ چومنے لگے، کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کو خوشخبری دیتا ہوں کہ آپ کی برکت سے آپ کے تابع داروں کے گوشت و پوست پر دوزخ کی آگ حرام ہے، اور مجھ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو آپ پر ایمان نہ لائے یا آپ کا نافرمان ہو اس پر رحم نہ کروں اور سخت سزا دوں۔ ان کے ساتھ 18 فرشتے تھے، ان کو زبانیاں کہتے ہیں، ہر ایک ایسا قوی کہ 40,000 کو ایک ہی وقت میں عذاب کر سکتا ہے۔ یہ زبانیاں مالک کے تحت ہیں، ان میں سے ہر ایک کے ماتحت بے گنتی فرشتے ہیں، یہ سب دوزخ کا انتظام کرتے ہیں۔ ان کی تخلیق میں اللہ تعالیٰ نے رحم اور نرمی کو پیدا ہی نہیں کیا۔ آگ کے کیڑے سمندر پر جس طرح آگ کا اثر نہیں ہوتا، اسی طرح ان فرشتوں پر آگ کا اثر نہیں ہوتا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، مالک حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دوزخ دکھاؤ۔ حضرت مالک علیہ السلام نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دوزخ ملاحظہ کرنے کی تاب نہیں لا سکیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس قدر میں برداشت کر سکتا ہوں اسی قدر دکھاؤ۔ دوزخ تو جہاں تھی وہیں رہی، آپ کے سامنے کر دی گئی۔ دوزخ کے دروازے پر آپ نے لکھا ہوا ملاحظہ فرمایا، بے نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے، مشرکوں کے لیے ہلاکت ہے، اور کم ناپنوں والوں کے لیے ہلاکت ہے۔ دوزخ جب حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ظاہر ہوئی تو آپ نے وہ عذاب، وہ بلا، وہ مصیبت، وہ آفت ملاحظہ فرمائی کہ الامان الامان۔ حضور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوزخ کے متعلق جو ارشاد فرمایا ہے، ہم وہی آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ دوزخ میں آگ سیاہ ہے، دنیا کی آگ دوزخ کی آگ سے 70 حصہ کم ہے۔ اگر دنیا کی تھوڑی سی آگ دوزخ میں 2 بار ڈبو دی جائے تو تم کبھی اس کو اپنے کام میں نہیں لا سکو گے۔ یہ دنیا کی آگ دوزخ کی آگ سے پناہ مانگتی ہے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں آ گئے اور پکانے کے لیے ان کو آگ کی ضرورت ہوئی تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دوزخ سے ایک چنگاری لے کر اور 70 مرتبہ پانی سے دھو کر ایک پہاڑ پر رکھ دیا۔ پہاڑ پگھل گیا اور وہ چنگاری پھر دوزخ میں جا کر مل گئی، صرف اس کی بھاپ رہ گئی جو یہ ہماری آگ ہے۔ اگر کسی شخص کو دوزخ کی آگ سے مغرب میں عذاب دیا جائے تو اس کی حرارت کا مشرق کے رہنے والوں پر اثر پڑے گا۔ آگ کا شعلہ دوزخیوں کے اندرونی اجزاء میں دوڑتا ہے اور ظاہری اعضاء پر سام بچھو بلتے ہیں اور ڈستے ہیں۔ بچھو بھی معمولی نہیں، ہر بچھو خچر برابر اور دوزخ کا سانپ اونٹ برابر ہوتا ہے۔ بچھوؤں کے ڈنگ کھجور کے درخت کے برابر اور بچھوؤں کے زخم کی تکلیف 40 سال تک رہے گی۔ جنت میں درندے اور کتے الگ سزا دیں گے اور وہاں آگ کی تلواریں ہوں گی۔ فرشتے ان سے دوزخیوں کا عضو جدا کریں گے۔ دوزخ میں جو غذا دی جائے گی اس کا نام زری ہے۔ یہ زری ایک کانٹے دار چیز ہے جس کا ذائقہ ایلوے سے زیادہ کڑوا اور اس میں مردار سے زیادہ بدبو اور آگ سے زیادہ گرمی آتی ہے۔ یہ زری بھوک کی آگ کو نہیں بجھاتی، حلق میں اٹکی رہتی ہے، اور دوزخ میں بھوک ایسے رہے گی کہ اس کے برابر کوئی عذاب نہیں۔ دوزخ میں جو پانی پینے کو ملے گا اس کا نام غسلین ہے۔ یہ غسلین دراصل دوزخیوں کا کھولتا ہوا پیپ اور لہو ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ دوزخ میں ایک چشمہ ہے جس کا نام غساق ہے۔ تمام زہریلے جانوروں کا زہر اس میں جمع ہو کر کھولتا ہے۔
دوزخیوں کو اگر اس میں غوطہ دیا جائے تو اس کے اثر سے ان کا گوشت و پوست ہڈیوں سے جدا ہو کر ان کے پاؤں پر گر پڑے گا۔ اگر دوزخیوں کے کپڑوں میں سے ایک کپڑا آسمان اور زمین کے درمیان لٹکا دیا جائے تو اس کی حرارت اور بدبو سے سب جاندار مر جائیں، اور دوزخیوں کو قطران کا لباس پہنایا جائے گا جس سے ان کا چمڑا نکل جائے گا۔ اگر دوزخیوں کے زنجیروں کا ایک حلقہ دنیا کے پہاڑوں پر رکھا جائے تو وہ حلقہ زمین کے 7 طبقوں کو سوراخ کر کے نکل جائے۔ دوزخی جب پیاس پیاس چلائیں گے تو ایک کالا بادل اٹھے گا اور تمام دوزخ کے میدان پر چھا جائے گا۔ دوزخی جب اس بادل کو دیکھیں گے تو بہت خوش ہوں گے۔ اس بادل میں سے آگ کے پتھر اور بچھو برسیں گے تو دوزخیوں کے لیے عذاب پر عذاب ہو جائے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتی ہیں کہ میں قسم قسم کے عذاب دیکھ رہا تھا کہ میری نظر چکیوں پر پڑی جن کے پاٹ پہاڑ برابر تھے۔ میں نے جبرائیل سے پوچھا، اے جبرائیل، کیا خدا کے نافرمان جہاں چکی پیسیں گے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دوزخی چکی نہیں پیسیں گے بلکہ خود دوزخیوں کو ان چکیوں میں پیسا جائے گا۔